اسحاق منصوری صاحب اور تمام اساتذہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اس قدر ایک عظیم الشان اسٹوڈنٹس گالا کا اہتمام کیا ہے اور اس میں سونے پہ سہاگا ایک عظیم الشان اور ایک تاریخی زعفرانی مشاعرے کا بھی انعقاد کیا. آج ہمارے لیے باعث فخر ہے اور تمام سامعین اور بچے بچیاں سنو، آج ہی تمہارے لیے ایک بڑا فخر کا مقام ہے کہ سعید آغا جیسا بہت ہی عمدہ شاعر تمہارے درمیان ہے، حیدر حسنین جلیسی جیسا عظیم شاعر تمہارے سامنے ہے، حکیم عبد الناصر ایک نوجوان لیکن بہت ہی ابھرتا ہوا شاعر تمہارے سامنے ہے، عطا اللہ فخر اللہ شاہ صاحب یہ بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سونے پہ سہاگا جتنے سینئر اساتذہ ہیں یہ اپنا مقام آپ ہیں، ان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں کہہ سکوں. اب میں ابھی آپ کے سامنے آئے ہوئے امریکہ سے جو شاعر حماد حسن صاحب آئے تھے اپنے مختلف کلام کے مختلف رخ سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے، اب میں فخر اللہ شاہ صاحب جو کراچی کا فخر ہے اس کو دعوت کلام دے رہا ہوں. فخر اللہ شاہ صاحب دیکھیے اب یہ جمہوری دور ہے، ماشاءاللہ ایڈویسر کا دور ختم ہو چکا ہے. دیکھیے پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے، یہاں صدارتی آرڈیننس ختم ہو جائے گا. نہیں صدر صاحب آئیے، میں تو مزاق میں کہہ رہا ہوں. صدر محترم میں نے مزاق میں کہا ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. آئیے عنایت علی صاحب تشریف لائیے. بھائی ہم تو آپ کے ساتھ رہتے رہتے بھی کچھ کبھی یعنی مزاح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، اگر وہ گرم ہوتے تو معافی چاہتا ہوں میں. نہیں بہت آئیے فخر اللہ شاہ صاحب آپ اپنے کلام سے ہمیں محظوظ کریں، اور یہ تو مشاعرے کی رنگینیاں ہیں، یہ سلسلے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جناب صدر کی اجازت سے چند قطعات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ چائے پیتے ہیں پان کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں پان کھاتے ہیں، ہم تو شاعر ہیں کان کھاتے ہیں. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. چائے پیتے ہیں پان کھاتے ہیں، ہم تو شاعر ہیں کان کھاتے ہیں، اور ہے گزارا ہمارا ٹکوں پر، ہے گزارا ہمارا ٹکوں پر، روٹیاں تو پٹھان کھاتے ہیں. سبحان اللہ صاحب، پھر آتا ہو واہ 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 واہ. چائے پیتے ہیں پان کھاتے ہیں، ہم تو شاعر ہیں کان کھاتے ہیں، اور ہے گزارا ہمارا ٹکوں پر، روٹیاں تو پٹھان کھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک مطلب ایک شعر کہ ایک چپل جو دستے یار میں ہے، ایک چپل جو دستے یار میں ہے، وہ میرے سر کے انتظار میں ہے. ایک چپل جو دستے یار میں ہے، وہ میرے سر کے انتظار میں ہے. اور کیا ڈراتے ہو گولیوں سے ہمیں، کیا ڈراتے ہو گولیوں سے ہمیں، گھر ہمارا بھی گولی مار میں ہے. سبحان اللہ واہ 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 واہ. کیا ڈراتے ہو واہ 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 گولیوں سے ہمیں، گھر ہمارا بھی گولی مار میں ہے. ایک مطلب ایک شعر اور آپ سماج میں، کچھ ڈال کے شراب تو کچھ بھنگ ڈال کے، کچھ ڈال کے شراب تو کچھ بھنگ ڈال کے، کل کیا بنائے اس نے پکوڑے کمال کے. واہ 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 واہ. کیا کہنے، کچھ ڈال کے شراب تو کچھ بھنگ ڈال کے، کل کیا بنائے اس نے پکوڑے کمال کے. ان کو پلاؤ کھانے کا ہے شوق اس قدر، کیا کہنے، ان کو پلاؤ کھانے کا ہے شوق اس قدر، وہ منتظر ہے کب سے میرے انتقال کے. کیا کہنے، ان کو پلاؤ کھانے کا ہے شوق اس قدر، وہ منتظر ہیں کب سے میرے انتقال کے. اور اب سیاست میں پڑ گئی یہ ریت، جوتوں کے حوالے سے ایک قطعہ پیش کرو کہ اب سیاست میں پڑ گئی یہ ریت، اپنی نظریں زوال پر رکھو. کیا کہنے، سبحان اللہ. اب سیاست میں پڑ گئی یہ ریت، اپنی نظریں زوال پر رکھو. وہ کب ضرورت کہیں پہ پڑ جائے، کب ضرورت کہیں پہ پڑ جائے، اپنے جوتے سنبھال کر رکھو. کیا کہنے، واہ 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 واہ. کب ضرورت کہیں پہ پڑ جائے، اپنے جوتے سنبھال کر رکھو. اور ایک قطعہ اور پیش کر رہا ہوں، عنوان ہے پاجامہ.
عنوان ہے پاجامہ، کہ اسی نالائکی پہ صدر بش کو، اسی نالائکی پہ صدر بش کو پڑے تھے ایک دن جوتے اوباما، اوباما، اسی نالائکی پہ صدر بش کو پڑے تھے ایک دن جوتے اوباما، مگر عبرت نہ کوئی تو نے پکڑی، ابے تو آدمی ہے یا پاجامہ؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے اسی نالائکی پہ صدر بش کو پڑے تھے ایک دن جوتے اوباما، مگر عبرت نہ کوئی تو نے پکڑی، ابے تو آدمی ہے یا پاجامہ؟ ابے تو آدمی ہے یا پاجامہ؟ ایک کہتا اور اسی سیاسی تناظر میں کہ مرد و زن آزما کے دیکھ لیے، واہ 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 مرد و زن آزما کے دیکھ لیے، اب نئی راہ اختیار کریں، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرد و زن آزما کے دیکھ لیے، اب نئی راہ اختیار کرے، اس سربراہان مملکت کے لیے، سربراہان مملکت کے لیے کیوں نہ زنخوں پہ اعتبار کریں، کیوں نہ زنخوں پہ اعتبار کریں۔ اور ایک حزب آل قدا کہ ہم سمجھ کر سمجھ نہیں پائے، کیا کہنے، ہم سمجھ کر سمجھ نہیں پائے، کوئی بتلائے فلسفہ کیا ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، ہم سمجھ کر سمجھ نہیں پائے، کوئی بتلائے فلسفہ کیا ہے، قوم برہم ہے اے ناروں پر، کیا کہنے، قوم برہم ہے اے ناروں پر، ناروں پر، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان یا اللہ، الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ آخری حزب آل ایک قطع اور پیش کر رہا ہوں ارشاد، کہ سرکشی نفس کر نہیں سکتا، سرکشی نفس کر نہیں سکتا، اس کی گردن مروڑ دی ہم نے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کہ سرکشی نفس کر نہیں سکتا، اس کی گردن مروڑ دی ہم نے، واہ، وہ بڑھ گئے دام جب سے چینی کے، کیا کہنے، بڑھ گئے دام جب سے چینی کے، چائے پینا ہی چھوڑ دی ہم نے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، جناب یہ تھے فخر اللہ شاہ صاحب جنہوں نے چائے پینا چھوڑ دی چینی کی وجہ سے۔ اب میں حضرات عموماً میرے بھی یعنی تقریباً میں 72 سال کا نوجوان ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ 55 سال سے جمعیت اور جماعت اسلامی سے ببانگ دوحل منسلک ہوں، دامے درہم سخن، اور تحریک جو مجھے دیا مجھے اس پر فخر ہے۔ تو میں عموماً کہتا ہوں کہ ہمیں ادب سے بھی لگاؤ ہونا چاہیے، اور جو حصے ادب رکھتا ہے وہ بہترین تحریکی کارکن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یعنی نہ زاہد خوش بنیے نہ رند خرابات، بلکہ ادب کو اسلام کے حوالے سے پرکھیے اور جانچیے، برتیے۔ اب میں ایک اور بہترین شاعر اور تنظیم اساتذہ کے بہت ہی فعال کارکن جناب محمود غازی صاحب کو زحمت کلام دے رہا ہوں۔ صاحب ہمارے درمیان میں ادارہ تعمیر ادب کے صدر مظفر ہاشمی، جو فلسطین فاؤنڈیشن کے ایک عظیم رہنما بھی ہیں اور مجاہد برکاتی معتمد عمومی تعمیر ادب بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ ایک قصہ پیش کرتا ہوں۔ محمود غازی صاحب، اے مشرف تو نے منہ کالا کیا مرد حیا، واہ، اے مشرف تو نے منہ کالا کیا مرد حیا، تو نے امت کو بہت رسوا کیا مرد حیا، واہ واہ تو واہ نے واہ امت کو بہت رسوا کیا مرد حیا، واہ 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 10 مہینے 8 سال اور چند دن کے واسطے، واہ، کیا کہنے، 10 مہینے 8 سال اور چند دن کے واسطے قوم کی حرمت کو تو بیچا کیا مرد حیا، کیا کہنے، سبحان قوم اللہ کی سبحان اللہ، حرمت کو تو بیچا کیا مرد حیا، تجھ سے زیادہ تیرے چمچے ہیں ملامت کا ہدف، وہ کیا کہنے، واہ واہ واہ، تجھ سے زیادہ تیرے چمچے ہیں ملامت کا ہدف، اے مشرف بے حیا مر بے حیا مر بے حیا۔ واہ 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 واہ، اور ایک
مزاحیہ انداز میں غزل پیش کرتا ہوں. یہ جو لیلا مجنو کے عشق پر بڑے مشہور قصے ہیں، ارشاد قاضی صاحب. اسی طرح کے کچھ لیلا مجنو کا تذکرہ ہے. میاں مجنو یوں تیری شامت نہ ہوتی، میاں مجنو یوں تیری شامت نہ ہوتی، تیرے سامنے وہ قیامت نہ ہوتی. کیا کہنے، واہ واہ واہ. تیرے سامنے وہ قیامت نہ ہوتی.